اسلام کی بہار بہار شریعت۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا خوبصورت پروگرام IDS بہار شریعت۔ جی ہاں، اس پروگرام کے اندر ظاہر بات ہے اب تو آپ واقف ہو چکے ہیں، پھر بھی نئے لوگوں کے لیے عرض کر دوں کہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کا شرعی حل جانتے ہیں الحمدللہ ہم، اور آپ بھی اگر کوئی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں، اسکرین پر جو نمبرز آ رہے ہیں مسئلہ ٹائپ کیجئے اور ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیجئے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے کو بھی مفتی صاحب کے سامنے رکھا جائے اور اس کا حل جانا جائے۔ جی ہاں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس یوٹیوب چینل IDS بہار شریعت کو لازمی سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آگے بھی اللہ نہ کرے آپ کو کوئی مسائل درپیش ہوں، یا اللہ کرے کہ آپ کو علم حاصل کرنے کا شوق بڑھ جائے، تو انشاءاللہ یہ چینل آپ کے لیے بہت معاون ثابت رہے گا۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے الحمدللہ مفتی مدنی رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، بہت سارے سوالات آج بھی میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو۔ انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ تراویح کی رکعتوں میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعتیں ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 20 رکعتیں ہیں، صحیح بات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، پھر آپ کے بعد صحابہ کا عمل دیکھیں، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ 20 رکعتیں یہی ادا کی جائیں گی۔ صحیح۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لوگوں کو جمع فرمایا کہ وہ تراویح کی امامت کریں اور لوگ ان کے پیچھے نماز ادا کریں، تو یہ ذکر کیا گیا ہے باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں جی، کہ وہ 20 رکعتیں ہی پڑھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر بالفرض کوئی اس طرح کی روایت کے بارے میں کوئی کہے کہ بھئی یہ تو ضعیف روایات ہیں، تو اولاً تو اس کی سند پہ کوئی اعتراض ہے نہیں، بہت اچھی بات۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ محدثین کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حدیث ضعیف ہو اور اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، تلقی بالقبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فقہا ہیں وہ اس حدیث کو اپنے لیے مستند سمجھ کر اس سے مسئلے اخذ کریں، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب فقہا، علماء، محدثین کے درمیان مقبول ہو چکی ہے۔ واہ واہ۔ تو اب اگر اس کی سند میں کوئی ضعف بھی ہو، کوئی ضعیف راوی بھی ہو، تو وہ پھر نقصان نہیں دیتا، وہ سند قابل قبول ہوگی، وہ حدیث اس سے ہم نتیجہ اخذ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جمہور علماء کو دیکھیں ہم، اکثر بڑے بڑے فقہا اور علماء، انہوں نے یہی بات لکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، سرکار کے دور میں بھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر اس کے بعد عثمان غنی مولا کائنات، ان تمام کے ادوار میں جو ہے وہ 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھی۔ ابن تیمیہ وہ بھی یہی ذکر کرتے ہیں کہ 20 رکعتیں حضرت عمر سے ثابت ہیں۔ صحیح۔ تو اب یہاں پر جو 8 رکعتوں والا جو موقف اختیار کیا جاتا ہے، اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک روایت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار رمضان میں کس انداز سے نماز ادا کرتے تھے اور ان کی عبادت کے کیا معمول تھا، تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے عشاء کے بعد۔ صحیح۔ تو لوگوں نے اس سے نتیجہ اخذ کر کے کہا کہ یہ 8 رکعتیں تراویح پڑھی جائیں گی۔ تو اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ، تو رمضان کے علاوہ تو تراویح پڑھی نہیں جاتی، جی۔ تو جو 8 رکعتیں والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے علاوہ بھی عشاء کے بعد جو وہ اس 8 رکعتوں کا اہتمام جو کریں، اس سے مسئلہ نکال رہے ہیں، جو اس سے مسئلہ نکال رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر آپ اس سے مسئلہ نہیں نکال رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ ہاں، یہاں پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز تہجد ادا کرتے تھے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ سرکار تہجد جو ہے وہ 8 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس پہ غور کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہر رمضان کے اندر جو ہے وہ بحث کریں، اور جو 20 رکعتیں پڑھنے والے ہیں ان کو جا کر کہا جائے کہ تم غلط کر رہے ہو، تمہیں تو 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ یہ مسئلہ اختلاف بنانے والے غلط کر رہے ہیں۔ صحیح۔ جب صحیح حدیثوں سے منقول ہے کہ 20 ہیں تو پھر 20 پڑھنے دیں۔ سبحان۔ اگر بالفرض آپ کے موقف کے مطابق 8 رکعتیں ہی صحیح ہیں اور 20 پڑھنے والا 20 پڑھ رہا ہے، تو کیا وہ غلط کر رہا ہے؟ اگر وہ مزید 12 رکعتیں پڑھ رہا ہے آپ کے مطابق وہ نفل ہی ہو رہی ہیں نا، تو بھائی روک کیوں رہے ہو نیک کام کرنے سے؟ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ چند لوگ جب اس طرح کے موقف اختیار کریں تو اس پر کان نہ دھرے جائیں، اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ 20 رکعتیں پڑھیں،
20 رکعتیں پڑھنا ہی یہ سنت موقدہ ہے. اگر اس میں کمی کریں گے اور عادت بنا لیں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھے انداز سے مفتی صاحب نے اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دی. مجھے لگتا ہے کہ تمام کنفیوژنز اب دور ہو چکی ہوں گی. مفتی صاحب اگلا مسئلہ مجھے جو آپ کے سامنے رکھنا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں نماز تراویح کی بجائے اسی وقت میں قضا نمازوں کی ادائیگی کر رہا ہے تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں اس میں نمازیں جو قضا ہیں یقیناً اس کی اہمیت تو زیادہ ہے کیونکہ تراویح سنت موقدہ ہے، وہ فرض ہے. لیکن اگر آپ سنت موقدہ کو قضا نمازوں کی وجہ سے ترک کر رہے ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ اپنے جو روٹین کے دوسرے کام کر رہے ہیں نا اس کو ترک کریں اور اس کی جگہ پر قضا نماز ادا کریں. ہاں نوافل کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن سنت موقدہ کا درجہ ایسا ہے کہ اس کو ترک کر کے پھر قضا نماز ادا نہیں کی جا سکتی ہیں. بالفرض اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یعنی جیسے علماء فقہا ہوتے ہیں تو علماء کی تو ویسے خیر قضا نماز ہوتی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، جن کے پاس ایکسٹرا کوئی وقت ہی نہیں ہوتا، وہ سنت موقدہ ترک کرے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عام نارمل روٹین میں ہمارے یہاں پر جس طریقے سے ہوتا ہے کہ تراویح سے بچنے کا ایک بہانہ بعض اوقات بناتے ہیں کہ ہمیں قضا نمازیں ادا کرنی، تو قضا نمازیں بھی آپ ادا کریں، اس کا انکار نہیں، وہ آپ رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے تراویح چھوڑنے کی اجازت نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ کچھ مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں ماشاءاللہ، والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اسی سال ہمارا بچہ گھر کی چھت پہ یا اس کے صحن میں تراویح بھی ادا کرے. وہ اس کے پیچھے پھر رشتہ دار گھر والے سب تراویح بھی پڑھتے ہیں. اصل مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ بچہ نابالغ ہے تو کیا ایسی صورت میں تراویح وہ پڑھا سکتا ہے اور اس کے پیچھے جن پر تراویح پڑھنا سنت ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، ہو جائے گی نماز؟ لیکن نابالغ کا کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے نا وہ نفل ہوتا ہے، اور وہ اگر کوئی کام ادا کر رہا ہے تو بالغ کو اس کے پیچھے نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. بالغ شخص ہے تو وہ بالغ کے پیچھے ہی نماز ادا کرے گا، اس کا امام بھی بالغ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وجہ اس کی ہوتی ہے کہ نابالغوں کا جو عمل ہے نا وہ نفل ہوتا ہے. صحیح. اور ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ سنت موقدہ ہے. تو کوئی بھی ایسی نماز جو درجے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہو اس کو آپ کم درجے والی نماز کے پیچھے ادا نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. یہ ایک مکمل ضابطہ ہے. اب لہٰذا اگر بالفرض کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے بچے کی پھر پریکٹس کیسے ہوگی، اسے تراویح پڑھی ہے، تو نابالغ بچوں کو آپ اس کے پیچھے کھڑا کر دیں. بچے کے پیچھے نابالغ بچے کر لیں، آپ گھر میں اہتمام کریں، وہ بچہ قرآن پڑھے گا. اس کو یہ بات بھی درست ہے کہ جب قرآن سناتے ہیں تو اس سے بہت پکا ہو جاتا ہے، تراویح میں خاص طور پر. تو آپ بچے کے لیے اہتمام بھی کر دیں. بالکل صحیح. دوسرے خاندان کے نابالغ بچوں کو بلائیں، اس کے پیچھے کھڑا کریں اور پھر ان کی نگرانی کر لیں تاکہ وہ مستی مذاق وغیرہ نہ کریں، اور پھر اس طریقے سے ادا کریں. لیکن بالغ افراد پیچھے نہیں پڑھ سکتے. اور اگر شبینہ وغیرہ پڑھنا چاہیں بڑے ایک بچے کے پیچھے نابالغ بچے، دیکھیے شبینے میں بھی یہی حکم ہے کہ بالغ جو امام بالغ ہونا چاہیے. بالغ مقتدیوں کا امام بالغ ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ سب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر ڈاکٹر کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا کہہ دیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے مگر ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شرعی مسائل وہ اتنا نہ جانتا ہو کہ شرعی معذور کہتے کسے ہیں، تو کیا فقط ڈاکٹر کا کہہ دینے کی بنیاد پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو یقین حاصل ہو. یقین اس صورت میں حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ماہر تجربے کار طبیب جو متقی پرہیزگار نیک ہو وہ کہے، صحیح، تو مسائل بھی جانتا ہو، وہ کہے کہ آپ یہاں پہ روزہ چھوڑ دیں، اور اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ نقصان کا اندیشہ ہے. یا تو یہ صورت ہو، یا دوسری یہ صورت کہ موجودہ کنڈیشن آپ کو ایسی لگ رہی ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو پھر میرے لیے پرابلم ہو جائے گا. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ سابقہ آپ کی یہی کیفیت ہوئی تھی، آپ نے روزہ رکھا تھا اور پھر جو ہے وہ بیمار ہو گئے تھے، تو سابقہ تجربے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب ہمارے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو ہمارے دور کے اندر کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے، لیکن اطباء وہ تقویٰ پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پہ نہیں ہوتے. صحیح. ڈاکٹرز اللہ ماشاء اللہ، لیکن اکثریت ہی ہے. اور بعضوں کا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کہہ دیا جاتا ہے. تو اس میں پھر یہ دیکھ لیں کہ تھوڑا بہت کم از کم خوف خدا ہو ان کے اندر، اور پھر اپنی کیفیت بھی اس کے ساتھ گواہی دے رہی ہو کہ ہاں یہ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کیفیت تو ایسی ہی ہو رہی ہے. تو پھر جب یہ دونوں چیزیں مل کر ظن غالب حاصل ہو جائے، اپنی کیفیت اور ڈاکٹر کا مشورہ، پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی بعد میں قضا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ مسئلہ ارشاد فرمائیے کہ ڈائبیٹک پیشنٹس جو ہوتے ہیں، شوگر کے مریض، تو دوران روزہ وہ انسولین کے انجیکشن لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں لگا سکتے ہیں، کیونکہ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے کہ جب آپ کے جو جسم میں قدرتی طور پر منافذ موجود ہیں، جیسے حلق ہے، ناک ہے،
ان کے ذریعے معدے تک چیز پہنچ جاتی ہے. صحیح. تو اگر ان کے تھرو کوئی چیز جاتی ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے. لیکن اگر انسولین کے بغیر اپنا روزہ کوئی پورا نہیں کر سکتا انجیکشن لگائے بغیر تو وہ بالکل انجیکشن لگا سکتا ہے, اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیں, کبھی ایسی ہنگامی صورتحال بن جاتی ہے کہ کسی کو خون کی ضرورت ہے, تو دوران روزہ کیا کسی کو خون عطیہ دیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں بھی حکم شریعت کا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جسم میں داخل ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا, جسم سے خارج ہونے پر روزہ نہیں ٹوٹتا. واہ واہ واہ. لہٰذا اس صورت میں اگر آپ کو پتا ہے کہ میں اگر کسی کو بلڈ دوں گا تو پھر مجھے بلڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی, صحیح. تو اس صورت میں آپ دے دیں. اور اگر ایسا ہے کہ میں اگر کسی کو بلڈ دوں گا تو روزہ پورا کرنا مکمل نہیں ہوگا, اور سامنے والے کو دوسرے بلڈ ڈونرز موجود بھی ہوں, پھر جو ہے وہ بلڈ نہ دیں. صحیح. ہاں, اگر ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ مثال کے طور پر آپ بلڈ دیں گے تو روزہ پورا نہیں ہو سکے گا, اور سامنے والے کو کوئی اور بلڈ دینے والا ہے نہیں, کچھ شاذ و نادر صورت ہوگی, ورنہ بلڈ بینک میں مل جاتے ہیں. صحیح. ایسی صورت ہونا تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں, وہ بھی اس لیے کہ سامنے والے کی زندگی بچانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ اس میں پھر اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو بلڈ دیں. ٹھیک ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلڈ جو دے رہا ہے چونکہ وہ کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی, باہر آ رہی ہے, اخراج ہو رہا ہے, تو روزہ نہیں ٹوٹتا. تو جس کو بلڈ دیا جا رہا ہے اس کو بھی بلڈ جو دے رہے ہیں نا وہ منافذ کے ذریعے نہیں دے رہے, وہ مساموں کے ذریعے دے رہے ہیں, انجیکشن کے طور پر ہی, تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے, اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے, اس کا بھی نہیں ٹوٹے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت آسانی کر دی علامہ صاحب. اچھا مفتی صاحب, ظاہر بات ہے کہ روزہ ایک تقوی کا درس دیتا ہے, جھگڑا نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی, صبر کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں معاشرے میں ایسے کیسز بھی نظر آتے ہیں, کہیں روڈ پہ دو بندے جو نا ایک دم بالکل لڑنے کے لیے تیار ہیں, وہ کہتے ہیں ایک تو میرا پہلے سے روزہ ہے اور تو میرا اوپر سے دماغ خراب کر رہا ہے. تو حضرت یہ کیا, یہ جو اس طرح کے جو رویے ہیں, اس طرح کی بات کرنا, یہ مناسب ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو اور اس میں صبر اختیار کرو, اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے, کوئی خود سے جھگڑا کرنے کے لیے آئے تو اس کو روکتے ہوئے کہو کہ میرا روزہ ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد پھر یہ جتانا کہ ایک تو پہلے ہی میرا روزہ ہے, تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آ رہا ہو تو اس کو کہنا ہے, یہ نہیں کہ خود جھگڑے کی ابتدا کرنے کے لیے یہ کہنا ہے کہ ایک تو پہلے ہی میرا روزہ اور اوپر سے تو میرا دماغ خراب کر رہا ہے. اس کو ہم نے الٹ لے لیا ہے. تو لہٰذا صبر کے ساتھ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر, رمضان میں جو عام دنوں کے اندر جھگڑے نہیں کر رہے ہوتے نا, رمضان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑ رہے ہیں. اسی سے تو شریعت نے روکنے کا کہا ہے کہ اسی طرح فسق نہیں کرنا, کوئی گالی نہیں دینی, اور ہم رمضان کے اندر دیکھتے ہیں جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہ روحانیت اس سے کم ہوتی ہے. روزے پہ فرق نہیں پڑے گا, گالی بھی دے دی روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن جو اس کی برکات ہے نا اس پہ فرق پڑے گا, وہ برکات کے اندر کمی آ جائے گی. لہٰذا صبر کریں. ویسے ہی صبر کا مہینہ ہوتا ہے رمضان, تو اس میں جتنا صبر کریں گے اتنا اجر ملے گا. یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. یہ تو پھر صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے, تو یہ تو ڈائٹنگ آپ کر رہے ہیں نا. یہ تو باہر ممالک میں باقاعدہ ڈائٹنگ پلان ہوتے ہیں اس طریقے سے, تو پھر تو ڈائٹنگ کرنی ہے تو وہ پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن روزہ رکھنا ہے نا, تو روزہ پھر ایک پریکٹسنگ مسلم بنانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ دیا گیا ہے, لہٰذا اس کو اختیار کیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے, بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, یہ بھی آسان کر دیجئے کہ بھائی روزہ تو رکھا ہے اور رکھنا ہے, ٹائم نہیں گزر رہا, پتنگ اڑانے کے لیے چھت پہ چڑھ گئے, کبھی گیمنگ شروع کر دی, آن لائن گیمنگ کر رہے ہیں بھائی, ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے, ایک دوسرے محلے میں بیٹھا ہوا ہے, لگے ہوئے ہیں, اور اس طرح ٹائم پاس کر کے روزے کا وقت پورا کر رہے ہیں. تو یہ کیسا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت میں جو حکمت بیان کی ہے, لعلکم تتقون, جی, وہ پتنگیں اڑانے سے حاصل نہیں ہوگا. مقصد وہ مقصد آپ کو ہوگا کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے. اب ٹائم نہیں گزر رہا تو انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں یہی دیکھ لوں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کیا فرمایا ہے. میں کوئی ایسا پروگرام دیکھ لوں جس سے مجھے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. جیسے یہاں سے بھی پروگرام باقاعدہ آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو دیکھ لیا جائے, علماء سے سن لیا جائے, اور چینلز پہ بھی ہوتے ہیں اس طرح کے دینی پروگرامز. اپنا وقت گزارنے کے لیے اگر اس طرح کے کام کیے جائیں گے تو یہ انتہائی شدید مکروہ ہے اس طرح کے عمل اختیار کرنا. پتنگ اڑانا تو ویسے ہی منع ہوتا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے, پرندوں کو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے. اور پھر روزے میں اگر یہ کریں گے تو جس طریقے سے رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے, اسی طریقے سے گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے. تو اگر آپ اس طرح کے امور اختیار کریں گے کہ گیم کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیلنے بازوں کا چلے جاتے ہیں, تو کرکٹ کے حوالے سے میں یہاں پہ بطور خاص ذکر کر دوں کہ اگر کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے پیاس کی شدت بہت زیادہ لگ رہی ہے, اور اب یہ انسان جو ہے وہ جب کہتے ہیں نا روزہ لگ رہا ہے بہت زیادہ اور پیاس کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہا, تو اس طرح کرکٹ کھیلنا بھی یہ مکروہ ہے. اور یہ گناہگار ہو سکتے ہیں اس کے اندر, کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا پورا نہیں ہو پا رہا, تو یہ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں.
لہٰذا اپنے وقت کو اچھے کاموں میں گزاریں، کوئی ایکٹیویٹی آپ ایسی رکھیں کہ جس سے آپ کو اجر بھی ملے اور آپ کا روزہ بھی گزر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ میں تو ناظرین کو کہوں گا کہ پہلے سے پلاننگ کر لیں، اور جو اسلاف کا جو ہمارا طریقہ ہے نا کہ وہ کس انداز سے روزہ گزارتے تھے، بلکہ ان کے گھر کے جو بچے تھے ان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا. تو ہر بندہ یہ دیکھ لے کہ بھائی 11 ماہ کے بعد اللہ نے یہ خوبصورت مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، تو کیوں نہ میں اس کے اندر واقعی جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ پریکٹسنگ مسلم بن جاؤں، میں واقعتاً اپنی جو غلط عادتیں ہیں ان کو ختم کروں اور اچھی عادتیں شامل کروں، باقی تاکہ آگے کی زندگی بھی میری قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے. مفتی صاحب ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم یہ اس طرح کے امور کی وجہ سے نا، میں نے جیسے ذکر کیا نا کہ روزے کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان تبدیل ہو. اگر ہم روزے کے اندر بھی یہ کام کریں گے تو پھر تبدیلی ہماری ذات کے اندر نہیں آ سکتی. جی. اگر رمضان سے پہلے ہم گالیاں دے رہے تھے تو رمضان کے بعد بھی گالیاں دیں گے. رمضان سے پہلے کسی کو ہم برا بھلا کہہ رہے تھے، رمضان کے بعد بھی دیکھیں گے کہیں گے. رمضان سے پہلے فلمیں دیکھ رہے تھے، رمضان کے بعد بھی پھر فلمیں ہی دیکھیں گے. اللہ. تو اس انداز سے پھر جو ہے وہ ہمارا روزہ فرض تو ادا ہو جائے گا. یہ ہوتا نا کہ جیسے ہم نے بے دلی کے ساتھ ڈیوٹی پوری کر قرض اٹھا ہے، دے دو یار. آپ گئے ہیں آفس میں گئے تو کام تو کرنا پڑے گا نا. اور ایک ہوتا ہے کہ اپنے شعبے سے محبت کے ساتھ آپ کام کریں. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک بیزاری کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، اجر مل جاتا ہے، اس میں بھی پیسے آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہ محبت نہ آپ کے اندر ہوگی نہ آپ کے آفس والوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگی. اور پھر یہاں وہ امر کے جو عبادت ہو، جو عبادت ہے، اگر اس کے ساتھ ہم یہ رویہ رکھیں گے تو اللہ کو ہمارے روزے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت مل جائے. واہ واہ واہ. اب غلاموں کی طرح روزہ رکھیں، آقاؤں کی طرح، اور بیزاری کے ساتھ اگر روزہ رکھیں گے تو اس کی برکتیں نہیں ملیں گی. اللہ اکبر. بہت اچھے انداز سے علامہ صاحب آپ نے توجہ دلائی ہے. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا دوران روزہ آنکھوں میں لینس وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ جو سوالات ذہن میں آتے رہتے ہیں کہ لینس لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا، کیا فرمائیں؟ اس سلسلے میں بنیادی جو اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو آنکھ ہے اس سے حلق تک روٹ موجود ہے. صحیح. پہلے جب ہم کتابیں بہار شریعت وغیرہ جو کتابیں دیکھتے ہیں اس میں پرانی جو اطباء کی تحقیق تھی، یہ تحقیق کی وجہ سے چینج ہوا ہے مسئلہ. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے یا کوئی قطرہ وغیرہ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جب سائنس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آنکھوں کے اندر ایک روٹ ہے جو حلق تک جاتا ہے. صحیح. اب یہ بنیادی اصول ہو گیا. اب اگر کوئی اس میں لینس لگاتا ہے نا تو لینس ڈائریکٹ نہیں لگائے جاتے، بلکہ وہ پہلے سولوشن میں صاف کرتے ہیں پھر اس کو لگایا جاتا ہے. صحیح. تو وہ سولوشن کا اگر پانی آنکھوں میں گیا تو وہ حلق تک پہنچ سکتا ہے. لہٰذا لینس میں احتیاط کی جائے. صحیح. کہ آپ نہ لگائیں. ہاں اگر کوئی ایسی ٹیکنیک سے آپ لینس لگا رہے ہیں کہ پانی وغیرہ نہیں جاتا آنکھوں میں تو پھر لگا سکتے ہیں، اور اگر سولوشن میں آپ یوز کر کے لگا رہے ہیں تو پھر نہ لگائیں. ڈراپس کے نہ اترنے سے مشروط ہے. ہاں نہ اترنے سے مشروط ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ لینس تو اندر تک نہیں جاتا، وہ تو آنکھوں میں ہی رہتا ہے. ایسا ہی ہے. بس اس کے ساتھ جو ڈراپس ہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب کے ساتھ یہ سوالات کے جوابات جو ہم لے رہے ہیں الحمدللہ اس کا تسلسل جاری رہے گا. مگر آج کے ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا. اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں. آپ بھی کوئی مسئلہ اگر جاننا چاہتے ہیں اپنے لیے یا اپنے قرب و جوار یا اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کے لیے، ٹینشن نہ لیں، مسئلے کو ٹائپ کریں اور دیے ہوئے نمبرز پہ واٹس ایپ کر دیں. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کا جو شرعی حل ہے وہ مفتی صاحب سے لیا جائے گا. ناظرین کرام، IDS بہار شریعت میں اس ایپیسوڈ میں ہمیں آپ اجازت دیجیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں دیگر سوالات کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.